اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مارچ 1982 کی 5 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفتح یعنی 48ویں سورت سے شروع ہونا ہے۔ جس قسم کا موسم ہے آپ احباب کے تو سامنے ہے، لیکن جو سامعین ٹیپ کے ذریعے درس سنیں گے ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس مرتبہ لاہور کا موسم بڑا ہی درس کے اعتبار سے ناسازگار رہا ہے۔ آج بھی رات سے بارش ہو رہی ہے، صبح سے اس وقت تک بھی مسلسل بارش ہے۔ بارش کے دن ہمارے لیے ایک دشواری ہوتی ہے، صبح سے ہی احباب ٹیلی فون پر یہ پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ آج درس ہوگا یا نہیں، تو ہمارے لیے غالب کے الفاظ میں گوئم مشکل وگر نہ گوئم مشکل، کیا بتائیں کہ ہوگا یا نہیں۔ تو ہم بھی محکمہ موسمیات کی طرح ایک پیشین گوئی کر دیتے ہیں کہ اگر وقت پر بارش تھم گئی، احباب آ گئے تو درس ہوگا، ایسا نہ ہوا تو درس نہیں ہوگا۔ جھوٹے بھی نہ پڑیں، سچی بات بھی نہ کہیں، تو احباب آ جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس موسم میں تعداد کا تھوڑا ہونا تو ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود جو احباب آتے ہیں ان کا ذوق، ان کا تجسس، ان کی ہمت وہ یقیناً ایسی ہے کہ جس کی داد دینی پڑتی ہے۔ اگر اب درس نہ کیا جائے تو انہیں گلہ رہ جاتا ہے کہ ہم تو اس قسم کے موسم میں بھی آ گئے کشاں کشاں درس کی خاطر، اور یہاں ہم مایوس رہے۔ درس ہوتا ہے تو جو اس مجبوری کی وجہ سے نہیں آ پاتے انہیں شکایت ہو جاتی ہے کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا، ایک پورے درس سے ہم محروم رہ گئے۔ اور پھر چونکہ ہمارے درس کی کڑیاں آگے بھی ملتی ہیں، اس لیے آگے جا کے بھی جب اس کا کوئی حوالہ دیا جاتا ہے تو انہیں اپنا یہ جو خلا ہوتا ہے، یہ جو مس کر جاتے ہیں درس کو، ہر بار کھٹکتا رہتا ہے، تو بڑی دشواری ہوتی ہے ہمارے لیے۔ بہرحال آپ احباب کی تشریف آوری کا تقاضا ہے کہ آپ کو تو درس سے محروم نہ کیا جائے، اور ٹیپ پہ ہو رہا ہے اس لیے باہر والوں کو تو فرق نہیں پڑتا۔ جو احباب نہیں آئے ان میں سے کچھ چاہیں گے تو انہیں ہم ٹیپ سنا دیں گے، اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ درس کا آغاز جیسا میں نے عرض کیا ہے سورہ الفتح سے ہے۔ ہر بار یہ کہنا کہ صاحب یہ سورت بڑی اہم ہے، یہ آیت بڑی ہی جلیلہ ہے، تو قرآن کے متعلق میں سمجھتا ہوں ایسا کہنا ہی نہیں چاہیے۔ اس کا تو ایک ایک لفظ اپنے اپنے مقام پر بڑا ہی عظیم و جلیل ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں ان میں واقعات اس قسم کے آ جاتے ہیں کہ جو دین کے مجموعی نظام پر بڑی عمدگی سے روشنی ڈالتی ہیں۔ اس اعتبار سے کہنا پڑتا ہے کہ اس پورے سلسلہ کے اندر یہ آیات یا یہ صورت جو ہے اس کا مقام بڑا نمایاں ہے۔ یہی کیفیت سورہ الفتح کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قریش مکہ نے ان مہاجرین کا یہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ ہر بار یورش کر کے اس زمانے کے معیار کے مطابق عظیم لشکر اپنے ساتھ لے کر بار بار حملے کرتے تھے، اور یہ آج کی اصطلاح میں ہم سمجھ سکتے ہیں پناہ گزینوں کی مختصر سی جماعت، بے ساز و شراک، جن کے لیے پناہ گاہ بھی بمشکل ملی تھی۔ مدینہ کے رہنے والے مسلمان بھی بڑی ہی قلیل تعداد میں تھے، اور وہ قریش کے مقابلے میں بڑے کمزور بھی واقع ہوئے تھے۔ پھر مدینہ کے اندر اور دشواری یہ کہ یہاں یہودیوں کی، انصار کی اور ایسے قبائل کی آبادی زیادہ تھی جو یا تو قطعاً ایمان لائے نہیں تھے یا وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔
منافقین کا جو ذکر آتا ہے قرآن میں بار بار وہ یہی آبادیاں ہیں۔ اس قسم کی ایک مخلوط آبادی کے اندر یہ مہاجرین آ کے بسے تھے۔ اندر سے یہ خطرہ، باہر سے ان کی یورشیں، مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا۔ ان یورشوں پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد جو داخلی امور تھے ان کو بھی سنوارنے کے بعد، گرفت میں لینے کے بعد، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کمتر درجے کا معجزہ نہیں ہے کہ مدینے میں ایک اسلامی مملکت قائم کر دی حضور نے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، قرآن کریم نے کہا ہے کہ حضور اور آپ کے رفقاء جو تھے ان کا یہ کارنامہ معجزانہ تھا کہ انہوں نے ان حالات میں ایک مملکت قائم کر لی۔ اس میں ایک اور بات بھی خصوصیت کی ہے کہ عربوں کے ہاں مملکت اور حکومت کا تصور ہی نہیں تھا، یہ قبائلی زندگی بسر کرتے تھے۔ یوں سمجھیے جیسے پنچایت کی سی زندگی ہوتی ہے، جہاں ہمارے ہاں کے گاؤں کی زندگی جیسے پنچایت کی سی ہوتی ہو۔ وہ گاؤں تو پھر بھی ایک بڑی حکومت کے تابع ہوتے تھے، وہاں کوئی حکومت ہی نہیں ہوتی تھی سرے سے، نہ مملکت نہ حکومت۔ ان حالات میں ان عربوں میں ایک باقاعدہ مملکت قائم کرنا، ایک نظام قائم کرنا، ایک حکومت قائم کرنا، پھر وہ حکومت بھی ایسی کہ جس کی نظیر نہ اس سے پہلے تاریخ میں کہیں ملتی تھی، اور نہ ہی اس زمانے میں جو ہم عصر اقوام تھیں جن کے ہاں مملکتیں بھی تھیں اور حکومتیں بھی تھیں، وہاں بھی یہ نظام نہیں ملتا تھا جو نظام یہاں قائم کیا گیا۔ یعنی ایک خدا کی محکومیت اور کسی انسان کی حکومت نہیں۔ آج بھی دنیا حالانکہ اتنی آگے جا چکی ہے سیاست میں، معاشرت میں، معاشیات میں، یہ تصور بہت کم اقوام کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کس انداز کی حکومت ہے کہ جس میں کوئی انسان حاکم ہی نہیں، نہ ایک فرد، نہ افراد کا گروہ، نہ کوئی پارلیمان، ان میں سے کوئی بھی حاکم نہیں ہے۔ حکومت خدا کی ہے، اور خدا وہ ہے جو کبھی کسی کے سامنے نہیں آتا۔ اس کی حکومت کس طرح سے؟ ایک ضابطۂ قوانین جو اس نے نازل کیا ہے، یہ حکومت در حقیقت اس کتاب کی حکمرانی تھی۔ کتاب کی حکمرانی، اسے آپ ضابطۂ قوانین ہی کہہ لیجئے آج کی اصطلاح میں، جس میں کسی انسان کی حکومت کا دخل نہ ہو۔ ساری دنیا میں سیکولرزم کی حکومت چلی آ رہی ہے، خواہ وہ مسلمانوں کی اقوام ہوں یا غیر مسلموں کی۔ سوال ہی نہیں کہ انسان کا دخل نہ ہو اور حکومت قائم ہو جائے، خواہ وہ آئینی حکومت بھی کیوں نہ ہو، قوانین سازی بھی کیوں نہ ہو۔ قوانین سازی وہ تو انسان قانون بناتے ہیں۔ اگر ہیئت نافذہ جو ہے، جو نافذ کرنے والی ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، اس کو قانون سازی میں دخل نہ بھی ہو تو قانون تو پھر بھی انسانوں کا ہی بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک بنایا ہوا ضابطۂ قوانین ازلی ابدی، جس میں ان انسانوں کو کسی قسم کی تبدیلی کا بھی اختیار حاصل نہیں ہے، اسے نافذ کرنا بطور حکومت کے ضابطے اور قانون کے۔ حتیٰ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی قرآن میں ہے کہ نبی کو بھی اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ کسی انسان کو اپنا محکوم بنائے۔ وہ خود بھی اس کتاب کا محکوم ہوگا اور دوسروں کو بھی اسی کتاب کا محکوم بنائے گا۔ اس قسم کی حکومت بھی حضور نے قائم کی، اس قسم کی عظیم الشان مملکت قائم کی، اور پھر اتنی بڑی مملکت یا اتنی صاحب قوت مملکت کہ ایران اور روما جیسی سلطنتوں اور مملکتوں کو انہوں نے اس کی تہذیب و تمدن تب کو ختم کر دیا، مملکتیں ختم کر کے رکھ دی۔ عظیم کارنامے ہیں۔ اور قرآن نے جیسا کہا ہے، یہ سب ایمان اور اعمال صالحہ کی بنا پر، شمشیر کے زور پہ نہیں۔